شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا نہ تم بناؤ الذین ان لوگوں کو اتخذوا جنہوں نے بنایا دینکم تمہارے دین کو ہزواً مذاق ولعبا اور کھیل من الذین ان لوگوں میں سے اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی من قبلکم تم سے پہلے والکفار اور کفار کو کیا نہ بناؤ اولیاء دوست واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان رکھتے ہو ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے سے منع کیا ہے جو تمہارے دین کا مذاق بنانے والے لوگ ہیں، استہزاء کرتے ہیں، اور ایک غیرت مند آدمی کے ہاں سب سے محترم اس کا دین ہوا کرتا ہے، سب سے بہترین اور سب سے محترم وہ اس کا دین ہے۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو لا تتخذوا تم نہ بناؤ ان لوگوں کو دوست جنہوں نے مذاق اڑایا تمہارے دین کا، ولعبا اور انہوں نے کھیل سمجھا تمہارے دین کو، ان لوگوں کو تم اپنا دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ تم اللہ سے ڈرتے رہو ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان رکھتے ہو، ان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ پچھلے رکوع کے اندر بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس کے اندر ایک دوسرے میں سے ہیں، بس یہ سارے ایک جیسے ہیں، اس لیے تم نے ان سے بچنا ہے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا اور جب تم پکارتے ہو نماز کی طرف اتخذوها تو وہ بناتے ہیں اس کو ہزواً ولعبا، اس کو کھیل ہنسی، ہزواً اسے مذاق بناتے ہیں، لعبا اسے کھیل بناتے ہیں۔ تم نماز کی طرف بلا رہے ہوتے ہو، تم اذان دے رہے ہوتے ہو تو وہ لوگ تمہارا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ اذان یہ شعائر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اذان، اور اس کے اندر ہے گیا اللہ کی حمد و ثنا، اس کے اندر رب تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی، آقا کریم علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ کیا گیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ تمہاری اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، جب تم انہیں نماز کی طرف بلا رہے ہوتے ہو تو اتخذوها ہزوا ولعبا تو وہ اسے ہنسی مذاق سمجھتے ہیں، اسے کھیل تماشا سمجھتے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون یہ اس لیے کہ وہ ایسی قوم ہے لا یعقلون کہ بالکل بے عقل ہیں، انہیں عقل وقل نہیں ہے جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو مدینہ کے اندر ایک نصرانی تھا، تو جب بھی اذان ہوتی تو اس وقت وہ کہتا کہ جب بالخصوص اشہد ان محمد الرسول اللہ جب یہ الفاظ بولے جاتے اذان کے اندر تو وہ کہتا کہ جو جھوٹا ہو اللہ اسے آگ کے اندر جلا دے، جو جھوٹا ہو اللہ اسے آگ میں جلائے۔ اس کا اشارہ تو آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس تھی، لیکن ایک دن ماجرا ایسے ہوا کہ اس کی جو لونڈی تھی باندھی خادمہ وہ رات کو آگ لے کر آ رہی تھی، تو ایک چنگاڑی جو اس کے کپڑے پر پڑی تو اس کی وجہ سے اس کے گھر کے اندر آگ جلنا شروع ہوئی، سارا گھر بھی اس کا جل کے تباہ ہو گیا، اور وہ خود بھی اور اس کے جتنے بھی عیسائی تھے اس گھر کے اندر رہنے والے سارے کے سارے راکھ ہو گئے جل کر اسی کی اس بد دعا سے۔ اور رب تعالیٰ نے یہ دنیا والوں کو دکھلا دیا کہ اللہ بھی سچا، اللہ کا دین بھی سچا، اللہ کا قرآن بھی سچا، اور اللہ کا نبی بھی سچا۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل قل
اے محبوب آپ انہیں ارشاد فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، حل تنکمون، کیا تم ضد کرتے ہو ہم سے، کیا تمہیں برا لگا ہے ہمارا یہ عمل، الا ان آمنا، یہ کہ ہم ایمان لے کر آئے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس چیز پر کہ جو نازل کیا گیا ہماری طرف، قرآن پاک، وما انزل من قبل، اور جو نازل کیا گیا اس سے پہلے، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور بے شک تم میں اکثر لوگ وہ فاسق ہیں۔ یہودیوں کی ایک جماعت حضور علیہ السلام کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی کہ آپ بتلائیے آپ کس کس نبی پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضور علیہ السلام نے نام لیا تو پھر ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ ایمان نہ رکھتے ہوئے تو پھر ہم ان پر اسلام لے کر آئیں گے، پھر ہم ایمان کو قبول کریں گے۔ لیکن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کے اندر تفریق نہیں کرتے، میں تمام نبیوں پر ایمان لے کر آتا ہوں، اور اللہ کریم جل شانہ نے سابقہ جتنی بھی شریعتیں دنیا کے اندر وہ نازل فرمائی، لاگو فرمائی، ان پر بھی ایمان رکھتا ہوں، تمام انبیاء پر بھی، حضرت ابراہیم پر بھی، اسماعیل پر بھی، اسحاق پر بھی، یعقوب پر بھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی، سب پر میں ایمان لاتا ہوں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے اچھا پھر ہم آپ پر ایمان نہیں لے کر آتے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے لیا، تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ نے یہ فرمائیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، حل تنکمون منا، کیا تمہیں ہماری یہ بات بری لگی ہے، کیا تم ہم سے اس بات کے اندر ضد کرتے ہو کہ الا ان آمنا، کہ ہم ایمان لے کر آئے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبل، اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا ہم سب پر ایمان لے کر آئے، کیا ہماری یہ بات تمہیں بری لگی ہے؟ اور اللہ کریم نے فرمایا وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، یہ بھی فرما دیجئے کہ بے شک تم میں اکثر لوگ وہ فاسق ہیں، وہ بے حکم ہیں، حکم کو قبول نہیں کرتے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، اللہ کریم نے فرمایا محبوب آپ نے یہ فرمائیے، کیا هَلْ أُنَبِّئُكُمْ، کیا میں تمہیں بتلاؤں، بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ، اس سے بھی زیادہ بدتر، اس سے بھی زیادہ بدتر میں تمہیں بتلاؤں، مصوبۃ عند اللہ، جو اللہ کے یہاں درجے کے اعتبار سے، مصوبہ جزا کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، ان کے متعلق میں تمہیں بتلاؤں، من لعنہ اللہ، وہ شخص کے لعنت کی اللہ نے اس پر، جس پر اللہ نے لعنت کی وہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، وغضب علیہ، اور جس پر اللہ نے غضب فرمایا وہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور بنایا ان میں القرد بندر، والخنازیر اور خنزیر بنا دیے، وعبد الطاغوت، اور شیطان کے پجاری۔ تو فرمایا یہ اس سے بھی زیادہ بدتر لوگ ہیں، اس سے بھی زیادہ بدتر لوگ یہ ہیں کہ جن پر اللہ نے غضب کیا، اشارہ انہی کی طرف تھا، بتلاؤ تمہارے اوپر اللہ کا غضب ہوا کہ نہ ہوا، تمہارے اوپر اللہ نے لعنت کی یا نہیں کی، تمہارے اندر ہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ہفتے والے دن کے اندر مچھلی کا شکار کرنا شروع کیا اور اللہ کریم نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے جنہوں نے مائدہ کا مطالبہ کیا، پھر اللہ کریم نے مائدہ انہیں عطا کیا، دسترخوان جنت کا عطا کیا، اور پھر جناب انہوں نے اس کا انکار کیا، منکر ہوئے، تو اللہ کریم نے انہیں بھی بندروں اور خنزیر کی صورتوں کے اندر تبدیل کر دیا۔ شاہ فرمایا بتلاؤ یہ ساری کی ساری آفات تمہارے اوپر پہلے سے آئی ہوئی ہیں، اولئک شر مکان، مکانہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں شر جو زیادہ برے ہیں، مکانہ ٹھکانے کے اعتبار سے، جن پر اللہ نے یہ غضب کر رکھا ہے، وَأَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ بہکے ہوئے ہیں رستے سے، سواء السبیل، سیدھے رستے سے وہ لوگ بہکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، تو اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ کے اندر منافق یہودیوں کے متعلق ارشاد فرمایا، جو یہودی تھے منافق، جب اس مسلمانوں کے پاس آتے، آ کر کہتے آمنا، ہم ایمان لے کر آئے، تو اللہ کریم جل شانہ نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، جب وہ تمہارے پاس آئیں، قالوا، تو وہ لوگ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے کر آئے، حالانکہ وقت دخلوا، تحقیق کہ وہ داخل ہوئے ہیں بالکفر، کفر کے ساتھ، جب وہ تمہارے پاس آئے ہیں اس وقت وہ کفر پر آئے ہیں، ان کے اندر کفر گھسا ہوا ہے، کفر پر ہی آئے ہیں، اور وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بھی، اور وہ وہاں سے جاتے ہیں اسی پر بھی، اسی کفر پر،
جب وہ آپ سے نکل کر جاتے ہیں اس وقت بھی کفر ان کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ داخل ہوتے ہیں اس وقت بھی کفر ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ صرف اور صرف ان کے زبانی یہ باتیں ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے۔ واللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے بما کانوا یکتمون، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، جس چیز کو وہ چھپا رہے ہیں اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ وتری کثیرا منہم یسارعون فی الاسم، آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو ان میں سے یسارعون فی الاسم، وہ بہت جلدی کرتے ہیں گناہ کے اندر، والعدوان اور زیادتی کے اندر، اور واکل السحت حرام کھانے کے اندر، حرام خوری کے اندر وہ دوڑے ہوئے ہیں، حرام خوری کے اندر وہ یسارعون کا معنی ہوتا ہے دوڑ کر جانا کسی چیز کی طرف، دوڑ کر۔ تو اللہ کریم نے فرمایا آپ دیکھیں گے ان لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو یسارعون فی الاسم، جو گناہوں میں دوڑتے ہیں، والعدوان زیادتی میں دوڑتے ہیں، واکل السحت اور حرام خوری کی طرف جاتے ہیں۔ لبئس ما کانوا یعملون، برا ہے ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہیں روکتے ان کو، لولا کیوں نہیں، ینہا منع کرتے ہم ان لوگوں کو، الربانیون ان کے جو ربانیین ہیں، ان کے جو درویش لوگ ہیں، جو ان کے پادری لوگ ہیں، اللہ والے ہیں ان کے، والاحبار اور علماء، عن قولہم الاسم، ان کی گناہ والی بات سے۔ چونکہ بنی اسرائیلی سارے کے سارے گناہ کے اندر پڑے ہوئے، اور گناہوں والی ہر وقت گناہوں والی سوچ، ہر وقت فعل گناہ والا، ہر وقت کام گناہ والا۔ ترا کثیرا منہم یسارعون فی الاسم والعدوان واکل السحت، حرام کھانے کی طرف، زیادتی کی طرف، گناہ کی طرف اپنے آپ کو پیش رکھتے تھے، لیکن انہیں روکنے والے ان کے علماء تھے جو ان کو تنبیہ کرتے، ان کو منع کرتے۔ لیکن علماء کی حالت یہ تھی کہ وہ خود رشوت کے اندر پڑے ہوئے تھے، ان سے رشوت لیتے اور خاموش ہو جاتے، کوئی حق بات ان کو نہ بتلاتے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہیں منع کرتے ان کے ربانیین، ان لوگوں کو، لولا کیوں نہیں، ینہاہم الربانیون نہیں منع کرتے ان کو، ان کے جو پادری ہیں، ان کے جو درویش لوگ ہیں، والاحبار اور ان کے جو علماء ہیں، عن قولہم الاسم ان کی گناہ والی بات سے، واکل السحت اور حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے۔ لبئس ما کانوا یصنعون، برا ہے۔ اب ظاہری بات ہے جب وہ منع کرتے تو ان کی روزی رک جاتی، جو ان کے پاس وہ نذرانے آتے، جو ان کے پاس لوگوں کی طرف سے وہ آتا، وہ اسے پھر یہ محروم رہ جاتے، اس لیے انہوں نے حق بات بتلانی چھوڑ دی۔ بس ان لوگوں کے ذہنوں کے مطابق جیسے ان کی خواہش ہوتی ویسے یہ مسئلہ بتلا دیتے، ان سے پیسے وصول لیتے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون، برا ہے ما کانوا یصنعون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علماء کی تنبیہ پر اس سے زیادہ سخت آیت اللہ نے کوئی بھی بیان نہیں فرمائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم سے پہلے لوگوں کو اللہ کریم جل شانہ نے ہلاک کیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے وہ رک گئے، نہ انہوں نے نیکی کا حکم کیا نہ برائی سے منع کیا، اللہ کریم نے ان کو منع کیا، اور ان کو اللہ کریم جل شانہ نے ہلاکت کے اندر مبتلا کر دیا۔ کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ تمہیں بھی ہلاکت کے اندر مبتلا کرے، اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ کرتے رہو، لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو، اور ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا برائی سے منع کرنا نہ تو یہ تمہاری روزی کو کم کر سکتا ہے اور نہ ہی تمہاری موت کو قریب لا سکتا ہے۔ وقالت الیہود، اور یہود نے کہا، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، مغلولہ، بندھا ہوا ہے، غلت ایدیہم، باندھے جائیں ان کے ہاتھ، ولعنوا بما قالوا، اور لعنت ہے ان پر، بما قالوا، ان کے کہنے کی وجہ سے، جو کچھ انہوں نے کہا اس وجہ سے لعنت ہے ان پر۔ بل یداہ، بلکہ اس کے ہاتھ، مراد اللہ کے ہاتھ، یعنی اللہ کے ہاتھ، بلکہ اللہ کے ہاتھ، مبسوطتان، وہ کشادہ ہیں، وہ کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ اللہ خرچ کرتا ہے، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے،
جیسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ وقالت الیہود سے یہود کی گستاخیاں، اللہ کریم جل شانہ کی گستاخی کرنے کو بیان کیا گیا۔ جیسے تیسرے سپارے کے اندر بھی یہود کہنے لگے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ وہاں پر اللہ کریم جل شانہ نے قرض حسنہ کے متعلق ارشاد فرمایا، خرچ کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا، تو یہود کہنے لگے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہو چکا ہے اور ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں، اللہ ہم سے مانگتا ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مدینہ کے اندر جو یہودی تھے اللہ کریم جل شانہ نے انہیں بہت نواز رکھا تھا، اللہ نے رزق کی بہت وسعت عطا فرما رکھی تھی مدینہ کے یہود کو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد باسعادت کے بعد ان لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی شروع کر دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنا شروع کر دیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرنا شروع کر دی۔ تو رب تعالیٰ نے ان پر دنیاوی طور پر یہ سزا مقرر فرمائی کہ اللہ کریم جل شانہ نے ان کی رزق کو تنگ کر دیا، ان کی روزی کو تنگ کر دیا۔ جب ان کی روزی تنگ ہو گئی تو اب یہ بجائے اس کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرتے، تو انہوں نے اللہ کریم جل شانہ کی گستاخیاں کرنا شروع کر دی۔ وقالت الیہود، یہود کہنے لگے ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ غلت ایدیہم، تو اللہ کریم نے فرمایا غلت ایدیہم، باندھ دیے جائیں ان کے ہاتھ، باندھ دیے جائیں۔ اس کا معنی دنیا کے اندر سب سے بخیل ترین جو قوم ہوگی وہ یہ یہودیت ہوں گی۔ اللہ کریم نے ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا ہے، رزق ان پر تنگ کر دیا۔ اور یا دوسرا اس کا معنی کہ جہنم کی طرف، دوزخ کی طرف ان کے ہاتھ باندھ دیے جائیں کہ انہوں نے اللہ کریم جل شانہ کی گستاخی کی۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، لعنت ہے ان پر ان کے کہنے کی وجہ سے۔ لعنوا، لعنت ہے ان لوگوں پر، لعنت کی گئی ہے ان پر بھی، ما قالوا، ان کے کہنے کی وجہ سے، جو کچھ انہوں نے کہا اپنی زبان سے یہ گستاخی کی۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ وہ تو کھلے ہوئے ہیں، وہ تو کشادہ ہیں۔ ينفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر کسی بھی جگہ پر اللہ کریم جل شانہ کے ہاتھوں کا تذکرہ آ جائے، اللہ کے چہرے کا تذکرہ آ جائے، اللہ کی آنکھوں کا تذکرہ آ جائے، اللہ کے پاؤں کا تذکرہ آ جائے، تو اس پر ہمیں کیسے ایمان رکھنا ہوگا؟ کیا اللہ کے ہاتھ ایسے ہیں جیسے انسانوں کے ہاتھ ہیں؟ ہماری طرح اللہ کے ہاتھ نہیں ہے۔ اللہ کریم جل شانہ جسمانیت سے پاک، رب تعالیٰ کے لیے اعضائے مادی کا جہاں پر بھی تذکرہ آ جائے وہاں پر ہمیں یہ ایمان رکھنا ہوگا کہ ما یلیق بشانہ، اللہ کے ہاتھ ویسے ہی ہیں جیسے اللہ کی شیان شان ہے، اللہ کا چہرہ ویسے ہے جیسے اللہ کی شیان شان ہے، اور اللہ کریم جل شانہ کے پاؤں، آنکھیں، ہر اعضاء جہاں پر اعضاء کا تذکرہ آ جائے، ما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شیان شان ہے اللہ کے ہاتھ پاؤں ویسے ہی ہیں، ہمیں یہ ایمان رکھنا ہوگا۔ ينفق کیف یشاء، وہ عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا، یہاں پر نزول قرآن کے ساتھ ساتھ یہودیت کے حسد و عناد کے اندر جو اضافہ کیا گیا اس کو بیان کیا، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اے محبوب وَلَيَزِيدَنَّ، البتہ ضرور بضرور وہ لوگ بڑھتے جائیں گے، کثیراً بہت سارے لوگ، منہم ان میں سے بہت سارے لوگ وہ بڑھیں گے، ما انزل، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، وہ بڑھیں گے کس چیز کے اندر؟ طغیاناً و کفرا، سرکشی کے اندر اور کفر کے اندر، وہ اسی طرح بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا جب یہ سرکشی اور کفر کے اندر یہ لوگ بڑھے تو ظاہری بات ہے اب انہوں نے اپنی سرکشی کے اندر آ کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانی تھی، مسلمانوں سے لڑائی جھگڑے کرنے تھے، مسلمانوں کو تنگی دینی تھی، تو اللہ کریم جل شانہ نے ایک اور حل نکال دیا مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ رب کائنات نے ان لوگوں کا آپس کے اندر جھگڑا ڈال دیا، یہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرتے ہیں، آپس کے اندر بغض و اناد کے اندر، لڑائی جھگڑوں کے اندر ایسے پڑے انہیں فرصت ہی نہ مل سکی کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی جا کر مقابلہ کریں۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، تو اللہ کریم نے فرمایا ہم نے ڈال دیا ان کے درمیان عداوت کو، والبغضاء، اور بغض کو، دشمنی کو، بغض کو ڈال دیا، اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک یہ آپس کے اندر ہی لڑتے رہیں گے۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا، جب کبھی، أَوْقَدُوا، وہ بھڑکائیں گے، نارن، آگ، للحرب، لڑائی کی، جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکانا چاہیں گے تو اطفأ اللہ، اللہ انہیں مٹا دے گا۔ جیسے یہ
غزوہ احد کے بعد لوگوں نے کہا تھا کہ آپ دوبارہ آئیں گے ہم لڑائی کرنے کے لیے، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے آ جانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں پہنچ گئے، غزوہ احد کے بعد جو میدان بدر ہوا ہے، لیکن یہ نہ آ سکے چونکہ اللہ کریم جل شانہ نے ان کے دلوں کے اندر رعب ایسا ڈال دیا کہ ان کے اندر ہمت ہی نہ ہو سکی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے کی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کلما اوقدوا، جب کبھی اوقدوا نارن، یہ آگ بھڑکائیں گے لڑائی کے لیے، اطفأ اللہ اسے بجھا دے گا، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ دوڑیں گے زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہوئے، یہ فساد پھیلاتے پھریں گے بس زمین کے اندر۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ لا يحب المفسدین، فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، یہاں سے اللہ کریم جل شانہ نے یہودیوں کو ایمان لانے کی ترغیب دی، لیکن ترغیب دنیاوی اور اخروی فوائد بتلا کر۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اگر بے شک اہل کتاب آمنو، وہ ایمان لاتے، واتقوا، تقوی اختیار کرتے اور ڈرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، البتہ ہم دور کر دیتے ان سے ان کی برائیاں، ہم ان سے ان کی برائیوں کو مٹا دیتے، ولادخلناہم، اور البتہ ہم داخل کرتے انہیں جنات النعیم، نعمتوں کے باغات کے اندر۔ لکفرنا عنہم، ہم مٹا دیتے ان سے ان کی برائیاں، ولادخلناہم، اور ہم داخل کرتے ان کو جنات النعیم، نعمتوں کے باغوں کے اندر، نعمتوں کے باغات کے اندر ہم انہیں داخل کر دیتے۔ اور ولو انہم اقاموا التوراۃ، اور اگر بے شک وہ لوگ یعنی وہ اہل کتاب اقاموا التوراۃ، وہ قائم رکھتے تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو کچھ نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے، وہ اسے قائم رکھتے، تو اللہ کریم نے فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، البتہ وہ لوگ کھاتے، انہیں رزق ملتا، من فوقہم، ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے قدموں کے نیچے سے، ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی اللہ انہیں رزق عطا فرماتا۔ یہودیت کی جب شرارتیں بڑھتی چلی گئی تو علماء یہود کو یہ چاہیے تھا کہ ان کو روکتے، لیکن انہوں نے نہ روکا، صرف اس لیے کہ ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، لوگ ہم سے یہ ہمارے پاس جو نذرانے لے کر آتے ہیں وہ آنا بند ہو جائیں گے، ہمارے رزق کے اندر کمی آ جائے گی۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے رزق کے اندر کمی نہیں آتی، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیوں کو بھی ختم کر دیتے، اور ان کو اخروی جو نعمتیں تھیں، جنت اور باغات، وہ ہم ان کو عطا کر دیتے۔ لیکن فرمایا کہ اگر یہ لوگ تورات کو ہی قائم رکھتے، انجیل کو ہی قائم رکھتے، تعریفات نہ کرتے، رد و بدل اس کے اندر نہ کرتے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم ان کو اتنا رزق عطا فرماتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ان کے اوپر سے، ان کے نیچے سے، ہر جانب سے انہیں رزق ملتا، رزق کے اندر کمی نہ آتی۔ لیکن ان کے یہ اندر کا کھوٹ تھا کہ ہم اگر یہ لوگوں کو صحیح مسائل بتلانا شروع کر دیں گے تو ہماری روزی بند ہو جائے گی، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کو رزق وافر ملتا۔ ہاں لیکن فرمایا منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے مقتصدہ جو صحیح اعتدال پر ہے، صحیح رستے پر ہے، سیدھے رستے پر چلنے والی ہے، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہودیت کو یا نصرانیت کو چھوڑا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ ایمان لے کر آئے۔ وَكَثِيرٌ، اور بہت سارے، منہم، ان میں سے یہودیوں میں سے، نصرانیوں میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں، ساء ما یعملون، جو کرتے ہیں وہ برا کرتے ہیں، ساء برا ہے، ما یعملون جو کچھ وہ کرتے ہیں، یعنی ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اعتدال پسند نہیں ہیں، اپنی اسی برائی پر ہی جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اعتدال پرست ہیں، سیدھے رستے پر چلنے والے۔